اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جو آج کی میری جو کہانی ہے اس کا نام ہے شیطان نے کیا کر دی، یعنی کہ وومیٹنگ کر دی۔ کیسے وومیٹنگ کر دی، آپ غور سے سنیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغامات دیے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم آیا اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایک ماہ مجھے ہو گیا یہاں پہ، یا مجھے صحیح سے یاد نہیں، ایک ماہ یا 2 ماہ جو بھی اس نے کہا، اللہ مجھے غلط بیانی سے بچائے، تو لیکن کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب میری سنت پر عمل کرتے ہیں تو بیمار نہیں ہوتے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہ الحمدللہ کہتے ہیں، پانی بیٹھ کے پیتے ہیں، جوتا پہننا ہے تو وہ دیکھ کے پہنتے ہیں کہ کہیں جوتے کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو یہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارا کھانا کھا لیا، صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ جب وہ شخص اس آخری لقمے کو منہ کی طرف لے جانے لگے تو اس وقت انہیں یاد آیا کہ میں نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بے دھیانی کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جب اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اس وقت بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اب جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرائے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دیکھ کر کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ کھانا کھا رہے تھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کی وومیٹنگ کر دی، یعنی کیا کر دی، اور اس کھانے میں اس کا جو حصہ تھا اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرائے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ بات ہمیں سکھائی کہ آدمی اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اس کی وجہ سے اس کھانے کی بے برکتی ختم ہو جائے گی اور شیطان کا بھی اس کھانے میں کچھ حصہ نہیں رہے گا۔ یہ کھانا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، اور کہنے کو تو یہ معمولی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کر دیا، لیکن اگر غور کریں تو معلوم ہوگا یہ اتنی عظیم و شان عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف تو یہ کھانا عبادت اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر آدمی ذرا دھیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کو پہچان لیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا اور روٹی میرے سامنے رکھی ہے یہ اللہ کے خزانوں سے آئی ہے، اس کو لانے میں میرے ابو کا یا کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں، اور پھر اس کھانے کے ذریعے بھوک ختم ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ پاک کی مرضی سے ہی ہوگا، یعنی اگر ہم کھانا کھائیں گے وہ کھانا ہماری بھوک مٹائے گا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ تو اگر اللہ نہ چاہے ہم جتنا مرضی کھانا کھا لیں، کھانا ہماری بھوک نہ مٹائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جتنا مرضی پانی پی لیں، پانی ہماری پیاس نہ بجھائے، پانی اگر پیاس بجھاتا ہے تو اللہ کے حکم سے بجھاتا ہے، یعنی کہ ہر کام اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں یہ کھانا ہم تک کس طرح پہنچتا ہے۔
اصل میں بسم اللہ کا پڑھنا اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ایک نوالا جو ہم نے منہ میں رکھا اور چند لمحوں میں ہم نے حلق سے نیچے اتار لیا، اس ایک نوالے کو ہمارے منہ تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے کتنے انسانوں کو، کتنی چیزوں کو لگایا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ روٹی کا ایک ٹکڑا کس طرح ہم تک پہنچا، کہاں کس کسان نے بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم اور برابر کرنے کے کتنی مدت تک بیلوں کے ذریعے ہل چلایا، پھر اس زمین کے اندر بیج ڈالا، پھر اس کو پانی دیا، پھر اس کے اوپر مسلسل ہوائیں چلیں، سورج نے اس کے اوپر اپنی روشنی کی کرنیں ڈالیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج کر بارشیں برسائیں۔ اس کے بعد جا کر باریک اور کمزور سی ایک نئی چھوٹی پتی ظاہر ہوئی، اور وہ نئی چھوٹی پتی اتنی کمزور کہ اگر ایک چھوٹا بچہ اس کو اپنے ہاتھ سے دبا دے تو وہ ٹوٹ جائے، لیکن زمین جیسی سخت چیز کو پھاڑ کر اس میں سے نکل رہی ہے۔ پھر اس نئی چھوٹی پٹی سے پودا بنا، پھر پودے سے درخت بنا، پھر اس کے اوپر گچھے ظاہر ہوئے، پھر اس پر غلے کے دانے پیدا ہوئے، پھر کتنے انسان اس کے توڑنے میں شریک ہوئے، اور کتنے جانوروں نے اس پر چل کر اس کا بھوسا الگ اور دانہ الگ کیا، پھر وہاں سے کتنے شہروں میں ہوتا ہوا ہمارے شہر میں پہنچا، کتنے انسان اس کی خرید و فروخت میں شریک ہوئے، پھر کس نے اس گندم کو چکی میں پیس کر آٹا بنایا اور پھر ہم اس کو خرید کر اپنے گھر لائے، اور کس نے اس آٹے کو گوندھ کر روٹی پکائی، اور جب وہ روٹی ہمارے سامنے آئی تو ہم نے چند لمحوں کے اندر منہ میں ڈال کر اس کو حلق سے نیچے اتار لیا۔ اب ذرا سوچو، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ساری چیزوں کو جمع کر کے روٹی کے ایک نوالے کو تیار کر کے حلق سے نیچے اتار لیتے؟ کیا آسمان سے بارش برسانا ہماری قدرت میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کا پہنچانا ہماری قدرت میں تھا؟ کیا ہماری قدرت میں یہ تھا کہ ہم اس کمزور نئی چھوٹی پتی کو زمین سے نکالتے؟ بچوں، یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ منہ میں ہر نوالا ڈالنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، اور دل میں یہ دھیان رکھیں کہ ہمیں ملنے والی ہر نعمت اس رحمان اور رحیم اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ بچوں، ہماری گلی میں کام ہو رہا ہے، گھر بن رہا ہے، اس وجہ سے یہاں تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں، چلیں ان کو بھی انجوائے کریں۔ ایک بلی ہے میرے آس پاس، وہ بول رہی ہے، اس کو بھی انجوائے کریں۔ تو یہ ایسی جگہ ہے، یہاں پہ سائلنٹ جو ہے وہ رات کو ہی ہوتی ہے، آدھی رات کو، اور ہم مغرب پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی عبادات، وہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، کہ اس میں ہم مغرب کے بعد جیسے تعلیم کرنی چاہیے، بیٹھ کے آپ لوگ بھی کیا کریں، پھر یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھنا، تسبیحات کرنا، عشاء کی نماز پڑھنا، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ تو رات کا ٹائم جو ہے وہ سونے کے لیے ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے میں دن میں کروں، تو دن میں یہ آوازیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو آج کی یہ جو کہانی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں اچھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ لوگ اس پہ عمل کیجئے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ